السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہاؤس۔ ناظرین، پنجابی لوگ اصل میں خطہ پنجاب میں آباد ہے۔ پنجاب کا مطلب 5 دریاؤں کا خطہ۔ مقامی پنجابی آبادی اس وقت بطور مقدر ابھری جب 18ویں صدی میں رنجیت سنگھ نے پہلی مرتبہ پنجاب اعظم کا بنیاد رکھا، جس میں موجودہ پاکستانی پنجاب، بھارتی پنجاب، پورا آزاد کشمیر اور موجودہ خیبر پختونخوا شامل ہے۔ یہ سارے علاقے پنجاب میں شمار ہوتے تھے۔ پنجابی لوگ مشرق میں بھارتی ریاست ہماچل پردیش، ہریانہ اور راجستھان سے لے کر مغرب میں پاکستانی صوبے خیبر پختونخوا تک، جبکہ شمال میں جموں کشمیر سے لے کر جنوب میں سندھ تک آباد ہے۔ پنجاب کا لفظ ابن بطوطہ کی تحریروں میں بھی ملتا ہے، جو انہوں نے 14ویں صدی عیسوی میں اس علاقے کا دورہ کرتے ہوئے لکھی۔ اس کا وسیع پیمانے پر استعمال 16ویں صدی کے دوسرے حصے کی کتاب تاریخ شیرشاہ سوری میں ملتا ہے، جس میں پنجاب کے شیر خان کے قلعے کی تعمیر کے حوالے سے ملتا ہے۔ اس سے پہلے پنجاب جیسا تذکرہ مہابھارت کی قصے کہانیوں میں بھی ہے، جو پنجا ندا 5 ندیاں کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد آئین اکبری میں ابو الفضل نے لکھا ہے کہ یہ علاقہ 2 حصوں میں منقسم تھا، لاہور اور ملتان۔ اس آئین اکبری کے دوسرے حصے میں ابو الفضل نے پنجاب کو پنج ند لکھا ہے۔ اس کے علاوہ مغل بادشاہ جہانگیر نے اپنے تذکرہ جہانگیری میں پنجاب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پنجاب کا لفظ فارسی کی پنج یعنی 5 اور آب یعنی 5 سے ماخوذ ہے، یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین۔ یہ وہ 5 دریا ہیں جو اس علاقے میں بہتے ہیں۔ آج کل ان میں سے 3 دریا تو مکمل طور پر پاکستانی پنجاب کے علاقوں میں بہتے ہیں، جبکہ 2 دریاؤں کے مرکز بھارتی پنجاب سے ہو کر آتے ہیں۔ اس سے قبل اس کا نام سفت سندھو یعنی 7 دریا کی سرزمین تھا۔ تاریخ جہلم میں انجمن سلطان شہباز نے لکھا ہے کہ سفت کا مطلب 7 اور سندھو کا مطلب دریا ہے۔ نیز شیرشاہ نے جو قلعہ بنایا تھا وہ جہلم میں قلعہ روہتاس کے نام سے ہے۔ پاکستانی پنجابی۔ پاکستان میں تقریباً 40 سے 45% لوگ ہیں جو پنجابی زبان بولتے ہیں۔ پاکستان میں پنجابی آبادی 2 اہم گروہ میں منقسم سمجھی جاتی ہے، زمیندار اور قوم۔ زمیندار اصل میں ان پنجابیوں کو کہا جاتا ہے جو زراعت اور کاشتکاری سے منسلک ہوتے ہیں۔ زمیندار گروہ مزید راجپوت، جٹ، شیخ، گجر، کاکھر، ڈگر اور رحمانی منقسم کیا گیا ہے۔ پاکستان میں پنجابی اکثریتی آبادی مسلمان ہے۔ بھارتی پنجابی۔ بھارت میں پنجابی مذہبی اعتبار سے 2 اہم گروہ میں تقسیم ہے، ایک سکھ آبادی، دوسری ہندو آبادی۔ بھارت میں پنجابی آبادی تقریباً 40% ہے، جو تقریباً 3 کروڑ سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ مذہب کے لحاظ سے پنجابی لوگوں میں سب سے زیادہ 2 مذہب ہے۔ پاکستان میں مقیم پنجابی اکثریتی طور پر مسلمان، جبکہ بھارت میں مقیم پنجابی سکھ مذہب کے پیروکار ہے۔ پنجابی اکثر مسلمان ہے۔ پنجابی زبان کا اختراع پراکرت زبان سے ہوا ہے۔ اس زبان میں ادب کا آغاز بابا فرید الدین گنج شکر سے ہوا تھا۔ بادازا سکھ مت کے بانی بابا گرو نانک کا نام آتا ہے۔ سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو نے گرو گرنتھ صاحب کی تالیف کی تھی۔ یہ کتاب گورمکھی رسم الخط میں لکھی گئی تھی اور اس میں پنجابی کے علاوہ برج بھاشا اور کڑی بولی کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ 15ویں سے 19ویں صدی کے درمیان مسلمان صوفی بزرگوں نے پنجابی زبان میں بے مثال منظوم تحریر رقم کی ہے۔ سب سے مقبول بزرگوں میں بابا بلے شاہ شامل ہے۔ ان کی شاعری کافیوں پر مشتمل ہے۔ قصہ خوانی میں بھی پنجابی ادب کی ایک مقبول صنف ہے۔ سب سے مشہور قصہ ہیر اور رانجھا کی محبت کا قصہ ہے، جو کہ وارث شاہ کے قلم سے رقم ہو کر امر ہو چکا ہے۔ دیگر صوفی اشعار میں شاہ حسین، سلطان باہو، شاہ حسین دوئم اور خواجہ فرید شامل ہے۔ تقسیم ہند کا سب سے بڑا اثر پنجابی زبان پر پڑا۔ ایک طرف ہندو پنجابی جو کہ صدیوں سے پنجابی بولتے آئے تھے، اب ہندی کو اپنی مادری زبان کھلوانے لگے۔ پاکستان میں پنجابی کو کسی قسم کی سرکاری حیثیت نہ دی گئی، جبکہ ہندوستان میں پنجابی کو سرکاری حیثیت دینے کی راہ میں رکاوٹیں حائل کی گئی۔ تاہم اب ریاست پنجاب میں پنجابی سرکاری اور دفتری زبان ہے۔ پنجابی کی جدید ادبا میں موہن سنگھ، شیو کمار بٹالوی، امرتا پریتم، سرجیت فاتر یہ
ہندوستان سے ہے، منیر نیازی، انور مسعود اور منو بھائی پاکستان سے شامل ہے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میرا یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں اور بھی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔